السلام علیکم، میرا نام ہے آمنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ آپ صلی اللہ علیہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر عذاب و حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے اور نہ بدشگونی کرتے ہوں گے۔ اب دم کرنے اور داغ لگوانے کی حقیقت یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ بیماری ہے، ایون ہمارے تو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ سانپ تک کھا سکتے ہیں، مطلب اگر علاج کروانا ہے تو آپ کو یہ اسلام نے آسانی دی ہوئی ہے جان بچانے کے لیے کہ آپ وہ عمل بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اکثر کنفیوژن آ جاتی ہے کہ داغ لگوانا اور دم کروانا بیماری میں جائز ہے۔ تو ہاں جی، اگر دم اور جو ہے داغ لگوانا بیماری کا اینڈ ہے یا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو داغ لگوانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ خون روکنے کے لیے یا پھر زخم کو بند کرنے کے لیے داغ لگایا جاتا تھا۔ جدید دور آ گیا، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ یہ اس سمجھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو حدیث میں آگے جا کے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ داغ لگوانے والے اور دم کروانے والے اگر اس ڈر سے کرتے ہیں یعنی بیماری سے پہلے یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم، ان کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ویسے آپ اگر بیماری میں ہیں، آپ کو تکلیف ہے تو آپ دم بھی کروا سکتے ہیں، داغ بھی لگوا سکتے ہیں۔ اور بدشگونی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی کی ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ ہمارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا توکل اللہ پہ ہے تو ہماری زندگی میں بدشگونی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔